اس نے ہلکی سے اپنی ہیل اس کے پاؤں پہ زور سے مارا تو اس کا ابلتا کہکا ایک دم سے تھما۔ یہ میوٹ بٹن کدھر سے پریس ہوا؟ سب نے اس کا ایک دم سے خاموش ہونا محسوس کیا۔ یار خواتین کی پاور کا اندازہ لگاؤ نا، بیگم ساتھ ہے تو بولتی اور ہنسی بند ہو گئی۔ حماس کی پیشین گوئی پہ محفل زعفران سی بن گئی۔ مہر اور اس کا دلہا دونوں میوٹ اسٹیشن پہ لگے ہوئے تھے۔ ان کا روح دوسری طرف مڑا جبکہ وہ سن سے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں پورا دن اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی تھی۔ ابھی وہ نگاہوں کو جھکائے دم سادے بیٹھی تھی۔ پاس آگ بیٹھے وجود کی گرمائش نے اس کے برف اور جذبات پہ اثر نہ کیا۔ فوٹوگرافر کے بارہا کہنے پہ بھی اس نے اپنی نگاہیں نہ اٹھائی۔ اس کو جھکی نگاہوں میں کسی کا عکس جل ملا رہا تھا۔ اس کے جھکے نگاہیں بے چین تھی کہ ایک پل، صرف ایک پل کو وہ نظر آ جائے، اور پھر ایک آنسو اس کے ضبط کا شیرازہ بکھیرتا اس کی ہتھیلی کی پشت پہ جا گرا۔ اس کو جھٹکا تب لگا جب اس کے ساتھ بیٹھے نفس نے ہاتھ بڑھا کے اس کی ہتھیلی پہ گرا آنسو پہنچا۔ اس کا سانس ایک پل کو تھما، لیکن اگلے ہی پل اس نے بھیگتی آنکھوں سے ہاتھ میچتے اپنی مٹھی بند کرتے پینٹ سی لی اور خود پر قابو پانے لگی۔ مہرو کو رخصت کر کے گاڑیاں شاہ مینشن کو دوبارہ موڑی، لیکن اس سے پہلے ہی جہان کو گاڑی ایک مخالف سمت کو موڑ گئی۔ ماما شاہ کی جا رہے بے ساتھ اپنے۔ اس نے پاس بیٹھی ماما سے پوچھا، آج کل تو ویسے بھی دل کو جھٹکا سا لگا رہتا تھا، کام ہے؟ کوئی کہتا ہے تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ پریشان مت، انہوں نے تسلی دیتے بتایا تو وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ گھر میں آ کے متعدد رسموں کے بعد اسے معاویہ کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ سرخ سفید فرش، پھولوں سے سجا کمرہ اس کے احساسات کو گمبھیر جذبات کی مہک سے مزید بوجھل سا کر رہا تھا۔ وہ اس کمرے میں بارہا آ چکی تھی، نکاح کے بعد بھی آتی تھی، لیکن آج اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ کانپتی تھی کہ ان کی شادی مکمل معاویہ کے پسند سے ہوئی ہے، اور یہی بات آج اس کے کمرے میں بیٹھے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو نارمل حالات میں بھی اسے تنگ کرتے، اڑ کے ہوش ٹھکانے لگا دیتا تھا، اور ابھی تو وہ مکمل اس کی دسترس میں تھی۔ خوش کن خیالوں میں کھوئی وہ اتنی مگن ہوئی کہ اسے نیند کے ہچکولے آنے لگے، اور اس نے دھیرے سے بیڈ سے ٹیک لگائی۔ باہر کھڑی سب چڑیلوں سے بامشکل جان چھڑواتا وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر ایک طویل گہری سانس بھری اور واپس پلٹا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں اور لب مسکرانے لگے۔ بیٹھنے کے انداز میں لیٹا ہوا وجود اسے مخمور سا کر گیا۔ اس کا دل شوہیوں پر مادہ ہوا، اس کی زندگانی کو بے چین سا کر کے وہ بہت مدہوش سی پڑی تھی۔ لائٹ گرین دوپٹہ بکھرا سا پڑا اس کو لپیٹے ہوئے تھا۔ ماتھے پہ سجی بندیاں اور ناک پہ سجی نتھ اپنی جگہ سے ہٹ چکی تھی۔ میک اپ، ہوش کن خیالوں سے سجا چہرہ، بلڈ رنگ لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کے ضبط کا امتحان لینے لگے۔ وہ احتیاط جھکا، تبھی وہ قسم مسائد ہوا مشکل ہو بے قابو پاتا پیچھے گھوٹا۔ اس نے آنکھیں وا کرتے دیکھا تو اسے خود کے بہت قریب پایا۔ وہ فوراً اٹھی، اس کے رخساروں پہ حیا کی لالی چھانے لگی۔ سوری، میں لیٹ گئی۔ وہ اتنا دھیما منمنائی کہ وہ بمشکل سن تھکا۔ اٹس اوکے یار، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس کی بندیاں ہٹاتے جواب دیا تو وہ لرزتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں چینج لکھ رکھنے پل واپس آن کھڑی گری۔ یار ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ ظلم تو مت کرو۔ اس کے چاند چہرے پہ موجود نتھ کو ہٹاتا وہ بوجھل سا بولتا، اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ اس کمرے میں آج تمہیں پا کے میں مالا مال ہو چکا ہوں۔ آج مجھ سے بڑھ کے یہاں کوئی صاحب دولت نہیں۔ وہ اس کے کانوں کو زیور سے آراستہ کرتا گمبھیر سرگوشی میں بولتا، اس کے رخسار اپنی سانسوں سے دہکا رہا تھا۔ میری ہر صبح کا حسین خواب ہو تم، مسز معاویہ شاہ۔ اس کے گل میں اپنے پیار کی نشانی ڈالتا وہ ہولے سے بولتا، اس کے پیشانی پہ پیار کی پھوار کر گیا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کے نزدیک آتا، اس کے دھڑکنیں بڑھاتا جا رہا تھا۔ معاویہ پلیز۔ جب اس کی گستاخیاں اور وارفارتیاں برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو وہ بہت مشکل بولی، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ تم میرے پاس ہو، میری ہو چکی ہو۔ مسز مجھے محسوس کرنے دو۔ اس کی آواز میں خمار اترا تھا، محبت بول رہی تھی۔ اسی سرشاری کے ہاتھوں بہکتے اس نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے 7 رنگوں میں رنگ ڈالا، تیرا عشق بڑا رنگ ساز پیا۔ شادی مبارک ہو مہرما شاہ۔ اس کے کانوں میں یہی آواز زہر گھول رہی تھی۔ آنکھیں بہت غیر مانوس انداز میں اس اجنبی کمرے کا گھونگھٹ تلے سے جائزہ لے رہی تھی جو ابھی اس کی ناند اسے ناک تک اڑا کے گئی تھی۔ اس نے کوئی رد عمل نہ دیا، وہ بس ساکت سی ہر ہونے والی کارروائی کو دیکھ رہی تھی، لیکن نہ ہوتے ہوئے
اس کی ساری حیثیت تو بس وہ ایک شخص لے گیا تھا۔ اس کی طبیعت اور چپ کو دیکھتے ہوئے رسموں کو انتہائی مختصر کرتے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ چپ سے قسمت کی وار پہ حیران تھی کہ جس شخص سے وہ واقف نہ تھی، جسے دیکھا تک نہ تھا، اسی کے نام پوری زندگی لکھ دی تھی اور وہ اسی کے بستر پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز نے اسے چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ قدموں کی چاہ پہ اس کا دل مٹھی میں آیا۔ کیا دے گی وہ اس شخص کو؟ کیسے سامنا کرے گی اس شخص کی محبت تو اس کے حد و حال سے نمایاں ہوتی تھی۔ اس کے رگ و پے میں اترا تھا۔ اس سچویشن میں وہ کیسے جی سکے گی؟ وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کا دل مدم سا ہوا، پوری قوت سے سکڑا۔ اس کی نگاہیں اس گھونگھٹ اوڑے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل ایک دم ساکت ہوا جب اس نے اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جگڑے اور اس کی ہتھیلیاں کھولے ان کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکراتا پاگل ہونے کو تھا۔ اس کا دل چیخ رہا تھا۔ اس شخص کا لمس نہ جانے اسے کس اندیکھی آگ میں دھکیل گیا۔ اس کے دل نے شدت سے کسی شخص کا نام کی صدا لگائی۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب کس قدر مشکل تھا۔ اس نے کب سے روکے آنسو بے قابو ہوئے اس کے ہاتھوں میں تھامے اس کی ہتھیلیوں پہ جا گرے۔ شادی مبارک و مہر مافندی۔ اس کے سر پہ حفت الکلیم ٹوٹ پڑے۔ یہ آواز اس کا دل تھما۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کا دل ڈوب کے انتہائی گہرائیوں میں جا گرا۔ اس نے فطری شرم و حیا و تقاضے باڑ میں جھونکے گھونگھٹ پلٹا اور تب اس کی آنکھیں صدمے و حیرت سے پھٹی پھٹی رہ گئی۔ تم؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ وہ اپنی ہُوبہُو شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے اسی کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اسی سمت میں ساکت ہو چکی تھی۔ دماغ موف ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں اس حالت میں کیا کر رہا تھا؟ وہ اسے پورا دن اپنے سامنے ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے اس وقت یہاں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے یہاں دیکھ دیکھ کے اس کا دم گھٹنے لگا۔ تب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ تو میں اور کہاں جاتا؟ اس نے جواباً سوال کیا تو وہ خوف اور غصے سے چیخ اٹھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں دیکھنے آئے؟ اب میری بے بسی کا تماشا کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کا دل انہونی کے خیال سے لڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہوتی محرمہ، اس نے نرم لہجے میں کہتے بم بھوڑا۔ اپنا کمرہ؟ اس کے لب پھڑپھڑائی۔ یہ تمہارا کمرہ؟ اس کے لہجے میں آنے والی سماعتوں کے اندیشے لرز رہے تھے۔ ہاں میرا کمرہ مہر، اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چھونا چاہا۔ جب وہ تڑپ کے ہاتھ چھڑواتے ہی کمرے پہ نظر ڈالنے لگی، اس کی نگاہ دوڑاتے ہوئے ایک منظر پہ جا کے اٹک سی گئی۔ ان کے نگاہ کی تصویر کا پورٹریٹ شان و شوکت سے دیوار کی زینت بنا تھا۔ وہ چونکہ اپنی ہی غم میں مگن تھی اور اب دھیان کرنے پہ پتہ چلا کہ جا بجا کمرے میں اس کی تصویریں تھیں۔ اس کی پتھریلی آنکھیں اس تک پلٹی۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ اس کی دھیمی آواز گونجی۔ کیوں کیا اتنا بڑا دھوکہ؟ وہ ایک دم چلا اٹھا، ہاتھ بڑھا کے سر پہ بڑا لیمپ اٹھا کے زمین پہ پٹا دیا۔ مہرو پلیز۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا لیکن وہ گھبرا اٹھی۔ وہی رک جاؤ دبیرہن، جان لے لوں گی اپنی میں۔ اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ کہاں سے آ گئی تمہاری بہنیں جبکہ میرے کہنے پہ تو تم ہمیشہ وارث بنتے تھے؟ کیوں لاوارث بنتے تھے؟ کیوں کیا ایسے بتاؤ؟ مجھے صدمے سے پاگل ہوتی وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتی چلا رہی تھی۔ مہر پلیز، یہ سب میں… اس نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ بپھر سی گئی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ ہلکے کے بل چلائی۔ اس کے اس رد عمل پہ وہ خاصا پریشان ہوا۔ وہ جانتا تھا اس کا رد عمل شدید ہوگا، جبکہ اتنا شدید رد عمل وہ خائف ہو گیا تھا۔ مذاق اڑایا تم سب نے مل کے میری محبت کو تماشا بنا دیا۔ وہ ہذیانی ہو رہی تھی۔ اس سے سب کی بڑی وجہ تم بھی ہو محرمہ شاہ۔ اس نے بھی شکوہ کیا تو وہ تڑپ اٹھی۔ ہاں، میری ہر بربادی کے پیچھے کی وجہ تمہاری محبت ہے، اس نے بھرپور تنفر سے جواب دیا۔ میری محبت بربادی کی وجہ ہے؟ اس نے آگے بڑھتے زبردستی اس کے شانوں پہ دباؤ ڈالا۔ ہاتھ… اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ لفظ اچکتے بولا، جواب دو مجھے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا۔ اس کا دل خوفزدہ ہوا۔ ہاں تم ہی ہو وجہ، اس نے دل پہ پاؤں رکھتے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے محرمہ دبیر، میں بھی اسی محبت کی تہ میں دباتا صرف شوہر بنتا، کیونکہ دھوکہ ہے یا اصلیت نکاح تو میرا تم سے ہو چکا ہے۔ اس کے لفظوں کے زہر سے اس کا دل دہلنے لگا۔ مجھ سے علیزے کی چچی ساس نے ایک بات کی ہے۔ ایک نظر کتاب پر معاویہ پہ ڈالتے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ کیسی بات؟ نظر ہنوز کتابیں تھی۔ اس کتاب کو تو نیچے رکھے وہ جنجلائی۔ جی فرمایا بیگم۔ انہوں نے کتاب رکھتے جس انداز میں کہا وہ چھم گئی۔
انہوں نے پڑی کے رشتے کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا، کیسا رشتہ؟ اب کہ انہوں نے بھی سنجیدگی سے پوچھا اپنے بیٹے آریان کا، جو ڈاکٹر ہے۔ ان کی بات پہ ایک پل کے وہ چپ سے رہ گئی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے رائے لینی چاہیے۔ میں نے کیا رائے دینی ہے؟ بات تو ساری پریحان اور آپ کی ہے۔ انہوں نے سارا ملبہ ان پر ڈالا۔ پریحان تو راضی نہیں ہوگی۔ ان کی خود کلامی پہ معاذ نے چونک کہ انہیں دیکھا، میں سب سے مشورہ کر کے جہان اور علیزہ سے بات کر کے کنفرم بتا دوں گا۔ انہوں نے کچھ سوچتے بات مکمل کرتے کتاب اٹھا لی تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ کروٹ پہ کروٹ بدلتی جا رہی تھی۔ یاد تم اس طرف بھی آتے ہو، میں نے کروٹ بدل کے بھی دیکھا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے اس کی عادی ہو رہی تھی، جبکہ اسے یہ سب نہیں کرنا تھا۔ وہ مسلسل اس کے لیے اس کے انتظار میں تھی۔ اس کی نگاہ گھڑی تک گئی جہاں رات کے 2:30 بجے تھے، لیکن وہ ہنوز غائب تھا۔ اب اس پہ غصہ بھی حاوی ہو رہا تھا۔ تب اس نے اس کی گاڑی کی آواز سنی۔ اس کا دل اچانک دھڑکا۔ اس نے فوراً نائٹ بلب آن کیا اور کمبل زور سے اوڑھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے شدید انتظار کے باوجود وہ اس کا سامنا کرنے کی متحمل نہ تھی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز اس کے دل کے دھڑکنیں بتدریج بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے کمرے میں محفوظ سراپے پر ڈالی اور نائٹ ڈریس دیکھتا چینج کرنے چلا گیا۔ وہ طاقت سی محسوس کرتی اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ اس کی سانس مدھم پڑی اور کمبل دونوں ہاتھوں میں دبوچا۔ جب اس نے بیڈ کی دوسری جانب اسے بیٹھا محسوس کیا، وہ اپنے حواس قابو میں ہی نہ رکھ پائی جب اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ سونے کا بہانہ کر کے میری حرکات پہ نظر رکھتے اور میرا انتظار کر کے بھی مجھے ویلکم نہ کرنے پہ سزا تو بنتی ہے نا۔ اس کے کان کو لو کو لبو سے ہولے سے دباتا وہ اس کی روح تک کھینچ گیا۔ میں اس نے کچھ کہنا چاہا جب اس کے لب اپنے شارک پہ محسوس کر کے اس کے لب اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ بتائیے کیسی سزا تجویز کروں آپ کے لیے؟ اس پہ جھکتے وہ گمبھیرتا سے کہتا اسے حواس باہتا کر گیا۔ اس کے محمود نظر اس کے سندری چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ مٹی مٹی سے میک اپ سے سجے نقوش اس کی مدھم روشنی میں عجیب نکھار بکھیر رہے تھے کہ وہ بہک رہا تھا۔ میں انتظار نہیں کیا، وہ بمشکل بولی۔ سجی سنوری لیٹی میرے آنے کے انتظار میں آپ لائٹ جلائی تھی علیزہ شاہ۔ اس نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتے اس کی چوڑی پکڑی تو وہ اسی سے بچنے کو اس کے سینے میں خود کچھ پا گئی۔ شاہ پلیز، اس کی شرمندہ سی لرزتی آواز پہ اس نے مسکراتے ہوئے اسے زور سے بھینچا۔ میری زندگی کی قسم، میری زندگی ہو آپ علیزہ حیدر شاہ، اس نے محبت سے کہتے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے تو وہ بھی سب کچھ بولتی اس محبت اور دیوانگی کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے نائٹ بلب بجھ جاتے اس کے بدن پہ جا بجا محبت کی مہریں ثبت کی اور پھر اچانک شدید لہجے میں بولا، دن بدن میٹھی ہوتی جا رہی ہیں میری طلب۔ اس نے انتہائی زومانی لب و لہجے میں کہا تو بری طرح سے ہلچل ہوتی اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھتی کامتی آواز میں بولی، آپ انتہائی برے ہیں۔ اس کی بات پہ اس کا زوردار قہقہ گونجا تو وہ بھی اس کے کندھے میں چہرہ چھپائے مسکرانے لگی، جبکہ دور کھڑی زندگی اداسی سے مسکراتی کہ یہ ان دونوں کے درمیان آنے والی شاید آخری پرسکون محبت بڑی رات تھی، کیونکہ تقدیر نہ جانے کون سا پلٹا کھانے والی تھی، نہ جانے کون سا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے سراسہمگی سے پوچھا۔ وہی جو سمجھا ہے تم نے۔ اس نے اس کا ڈھلکتا دوپٹہ اٹھا کے بیڈ پر رکھا تو وہ لرز اٹھی۔ خان تم، اس کا دل تھمنے لگا۔ جاؤ مہر چینج کر کے لے جاؤ، اس نے اسے گرفت سے آزاد کرتے کہا۔ اس کی بات پہ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو وہ بولا، ایسے مت دیکھو، جو کہا ہے وہ کرو، یہ نہ ہو کہ میں ضبط کو کہ وہ کر بیٹھو جس پہ میں اور تم دونوں پچھتائیں۔ اس نے اس کی کھلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے سنجیدگی سے کہتے اسے دہلایا، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ بپڑی ہوئی شیرنی بنی۔ اس نے گہری نظروں سے شعلہ جوالا بنی لڑکی کو دیکھا جو ضد میں سب کچھ گنوائی جا رہی تھی۔ اسے یہ تک احساس نہ ہوا غصے میں کہ وہ کس حالت و حلیے میں اور کس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے بامشکل اپنے منہ زور ہوتے جذبات کو تھپک تھپک کے سلایا کہ اس وقت اسے چھیڑنا گویا اسے توڑنے کے مترادف تھا۔ جو مرضی سنبھلو۔ اس کا یہ پرواہ انداز اس کے اندر آگ لگا گیا۔ وہ بپھرتی ہوئی آگ بڑھی اس کے سینے پہ مکے مارتی چلانے لگی، تم مجھے دھمکی دو گے؟ ہاں، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ میری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے اور ابھی وہ سسکنے لگی تو اس نے اس کے گرد بازو حمال کرتے اسے سینے میں بھینچا تو وہ مچلنے لگی۔
چھوڑ مجھے تم، لیکن گرفت قابل ستائش تھی۔ بہت مشکل سے پکڑا ہے، چھوڑنا مشکل ہے۔ اس کے زومانے جملے نے شرم و غصے دونوں کو بیک وقت دعوت دی۔ دبئی چھوڑو مجھے، اس نے اسے زوردار دھکا دیتے خود کو گرفت سے آزاد کروایا۔ مجھے چھونے کی غلطی مت کرنا دبیرہن، کیونکہ وہ محروم ماں مر چکی ہے جو کبھی تم پہ مرتی تھی۔ اس پہ ذہن میں بجھے تیر برساتی وہ اسے دیکھے بغیر اندازے سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ شاہ اس نے پردے ہٹاتے ہوئے تکیے میں منہ چھپائے لیٹے جہان کو آواز دی۔ بامشکل 1 گھنٹہ پہلے منت سماجت کرتے اس نے اسے سے جان بخشی کرواتے اٹھ کر نماز ادا کی۔ اس کی گفتگو یاد کرتے اس کے لبوں پہ ایک لجاتی اور خوش کن سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شاہ اٹھ جائیے، اس نے زوردار آواز لگائی، لیکن ندارت۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر تھوڑا سا قریب ہوتے آواز لگائی، اٹھ جائیے نے اس نے زور سے پکڑا، لیکن وہ ڈر سے مس نہ ہوا۔ آپ کی اس کی آنکھیں شرارت سے مسکائی، محولے سے اس کے قریب بیٹھی اور اس کے کان میں جھکتی دھیمے سروں میں گویا ہوئی۔ حیدر اس کی مشکبر آواز نے کمرے کے ماحول کو محصور سا کر دیا۔ نتیجہ حسب توقع تھا۔ اٹھنا نہیں ہے، آج ریسیپشن ہے سب کا، اس نے اسے آگاہ کیا، لیکن وہ جوں کا تو پڑا تھا۔ حیدر اٹھیے نا، اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہنوز اس پہ جھکتے کہا۔ علیزے میری جان، اس کی مخمور اور نیند سے بوجھل آواز گونجی۔ جی، اس کے طرز تہاتا پہ اس کی پلکیں لرزی۔ اب جانتی ہیں نا آپ کی ان اداؤں پہ میرا کیا حال ہوتا ہے؟ بہکنے لگتا ہوں میں تو پھر؟ اس کے لہجے کی گمبھیرتا نے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی وہ اسے اپنے شکنجے میں لیتے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ نو پلیز، وہ بے سہاتا وہ کھلاتی چلائی۔ اب ہر بار تو آپ کی نہیں نہ چلنی۔ وہ اس کے نکھرے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا، اس پہ جھکا جب وہ گڑبڑائی۔ چاہ مما اس کے ہونٹ پر بڑھائے۔ ہاں پہلے مما کے بیٹے پہ توجہ دے۔ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتے وہ بولتا، وہ اس کے چہرے پہ پھول کھلاتا چلا گیا۔ جبکہ وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں سے بے حال ہوتی چلا اٹھی۔ ماما اس کی اس زوردار چیخ پہ وہ اسے دیکھتا پیچھے ہٹا تو وہ پھرتی سے اٹھی۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کے اس کے لبوں پہ بہت جاندار مسکراہٹ آئی، جس سے وہ بہت مہارت سے چھپا گیا۔ میں اب کبھی بھی آپ کو نہیں جگاؤں گی، وہ دھیمی مگر ہفکی بڑے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے جگانے پہ میری نیت خراب ہونے کا خدشہ ہے، اس نے نہایت سنجیدگی اور بے باکی سے کہا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ آپ انتہائی گندے اور برے ہیں، اس نے واش روم جاتے جہان کو دیکھتے شرم سے ڈوبتے بے بسی سے کہا تو وہ ہلکا سا پلٹا اور بولا، یس آئی ایم۔ اس کا منہ کھل گیا۔ ریسیپشن کی تقریب میں جہاں معاویہ اور زینی کے چہرے پہ سجے رنگ ان کی خوشگوار زندگی کی ابتدا کا پتہ دے رہے تھے، وہیں مہر اور حال کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی وہاں پہ موجود ان کے اپنوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اماں بیگم، میں تو مہرو کو دیکھ کے ہو رہی جانتے بھی ہیں سب اس کی طبیعت کو، پھر بھی اس نے یہ سب چھپایا۔ زائرہ شاہ نے زائرہ بیگم سے بات کی۔ بہو آپ پریشان مت ہو، مجھے امید ہے خان سب ٹھیک کر لے گا، کچھ دنوں تک ویسے بھی محبت کرتی ہے اسے تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ انہیں بھرپور تسلی دی۔ مہرو تم نے بتایا نہیں خان نے کیا تحفہ دیا؟ منہ دکھائی میں علیزے نے اسے پہلے کا کیا سوال دہرایا تو وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ جو تحفہ سب نے مل کے دیا وہی کافی ہے، انہوں نے روٹھے انداز میں گویا ہوئی کہ وہ اسے سے بھی خفا تھی کہ اس نے بھی کچھ نہ بتایا۔ مطلب ہاں تمہارے لیے بذات خود ایک تحفہ ہے، علیزے نے اس کی بات سے اپنی مرضی کے معنی اخذ کرتے معصومیت سے کہا تو جہاں محفل زعفران ہوئی وہیں وہ دانت کچکا کے رہ گئی۔ اپنے شوہر کی خیر خبر بھی لے لے بھابی محترمہ، وہ دیکھیے، معاویہ نے دور اشارہ کرتی تیدی لگائی۔ وہ بے سہاتا مڑ کے دیکھنے لگی جہاں وہ بلیک ساڑی میں ملبوس کی آتش جوالہ سے کھڑا گفتگو تھا۔ یہ بات اس کے لیے باعث حیرت کی، وہ کسی عورت سے مسکرا کے گفتگو کر رہا تھا۔ دیکھا کتنا ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ اب کہ ولی اور طلال نے بھی بات کو بڑھایا تو وہ انہیں گھورتے بولی، فکر مت کریں، میرے علاوہ ساری دنیا کی عورتیں ان کے لیے بہنیں ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک نامحسوس سامان اور غرور تھا، اور یہ وہاں موجود ہر فرد جانتا تھا کہ یہ مان بے جانا تھا، یہ کسی کا بخشا گیا مان تھا۔ اتنا اعتماد اچھا نہیں بھابی، جائیے نا، پتہ تو کرے ہے کون وہ خوبصورت لیڈی۔ معاویہ کے کہنے پہ پاس بیٹھی زینی نے زور سے ہیل ماری تو اسے احساس ہوا اس کے پاس نئی نویلی دلہن اس کی دلہن بیٹھی ہے۔
سوری، میرا مطلب ہے دیکھے تو صحیح اس خوبصورت چڑی، اس نے پھر سے کہنا چاہا۔ جب اس سے زوردار جھٹکا ملا تو اس کی زوردار چیخ پہ سب اس کے ساتھ ہوئی واردات سمجھ گئے۔ تم اس چڑیل کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ پاس کون بیٹھی ہے۔ ولی نے خوب مذاق اڑاتے جملہ کسا تو کہہ کے ابلنے لگے۔ ان سب کے سیر کی وجہ سے اس جگہ آئی جہاں وہ ابھی تک گفتگو میں مگن تھا۔ شاہ، اس نے ہولی سے پکارا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہاں بلا رہے ہیں سب۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے جہاں سے کہا تو اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے برابر لایا۔ میٹ مائی وائف علیزہ حیدر شاہ۔ اس نے سامنے کھڑی اس خوبصورت چڑیل سے اس کا تعارف کروایا تو اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے تکلفاً ہاتھ تھاما۔ علیزہ، یہ میری فیلو ہے زرنش ملک۔ اس نے تعارف کمپلیٹ کیا تو اس نے ہولی سے مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ چلیے ادھر، اس نے ہولی سے اس کے کوٹ کو جھٹکا دیتے پوچھا۔ اوکے ذری، پھر ملتے ہیں، اس نے کہا۔ وہ علیزہ کو لیے آگے بڑھ گیا۔ علیزہ شاہ، یہ کیا تھا؟ اس نے حیرت سے کہا، مجھے نہیں پتا، وہ سب ادھر کہتے ہیں کیا آپ کو لے کے آؤں؟ آپ کب سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ میری بیوی جالس بھی ہوتی ہے، مجھے آج پتہ چلا ہے، اس نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تو اس نے ہلکے سے اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے زورو شورو سے نفی کرتے اسے وہیں چھوڑتے دوڑ لگائی اور ان سب کے پاس آگے۔ ولی، اب تم بتاؤ کب کر رہے ہیں شادی؟ یہ ان کے ولیمے سے اگلا دن تھا جب وہ سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ جب ماویہ نے ڈرائی فروٹ کی مٹھی منہ میں ڈالتے پوچھا۔ اس کے سوال پہ پاس بیٹھی ہادیہ تب سے گئی۔ نہ کر یار، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کی اس فضول ایکٹنگ پہ جل گئی۔ ہاں بس یار، اب تو لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ شرم آتی ہے، ماویہ نے ہمدردانہ انداز میں کہا تو وہ بک اٹھی۔ لیزے، سمجھا لو اپنے چھچوڑے دیور بھائی کو۔ لو چور کی داڑھی میں تنکا، ہم نے تمہیں کچھ کہا؟ انہوں نے معصومیت کی انتہا کی۔ نہ کرے نا، لیزے نے دونوں سے کہا، لیکن ناکارخانے میں طوطے کی کون سنتا ہے؟ محول اسی طرح سے عروج پہ تھے جب لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجی۔ آریا نے ریسیور کان سے لگایا۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا گیا کہ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ یہ کیسے پاسبل؟ اتنی سیکیورٹی میں کب ہوا ایسے؟ لالی کو اطلاع دو فوراً۔ اس نے جلدی سے کال کٹ کی۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ سب نے اس کی طرف دھیان کیا۔ جبکہ وہ ساکت بیٹھی تھی تو وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ وہ چیز سے اس کی دھمکی سمجھی تھی کہ وہ اتنی سیکیورٹی میں یہ نہیں ہو سکے گا، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ آریا نے جواب دیے بغیر موبائل کان سے لگایا۔ لالی، اطلاع ملی آپ کو؟ انہوں نے چھوٹے ہی پوچھا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اوکے لالا۔ انہوں نے سر ہلا کے کہتے موبائل بند کیا۔ کیا ہوا بتاتے کیوں نہیں؟ ماما نے اب کے غصے سے کہا۔ محرم غائب ہے اسکول سے۔ انہوں نے سب کے سروں پہ دھماکہ کیا۔ عائد کے ہاتھ سے ٹرے چڑکی کے نیچے جا گری۔ لیکن پریشان مت ہو، لالی نے کہا کہ تھوڑی دیر تک جاتی ہے، گھر سے کوئی باہر نہ نکلی۔ اس نے جہان کا پیغام جو کا تو پہنچایا۔ اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے چونکتے ہوئے دیکھا اور میسج دیکھ کے وہ اونچی گہرائیوں سے نیچے جا گری۔ اور تب اس نے ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو ان کی محبت کی فصلیں ہلا کے رکھ دے گا، ایسا فیصلہ جو شاہ مینشن کے دور و دیوار ہلا کے رکھ دے گا۔ وہ ہولی سے اٹھے کمرے کی جانب بڑھی کہ اس آتش فشاں فیصلے پہ عمل کا وقت تھا۔ گلاس والز سے سجے اس آفس نما کمرے میں وہ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ چیتے کی طرح چمکتی نگاہ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے ٹارگٹ پہ فوکس تھی اور وہ پل بھر کو بھی اس سے غافل نہیں ہو رہا تھا۔ پاس بیٹھا ہاں ٹارگٹ کی لوکیشن کو مسلسل ٹریس کیا جا رہا تھا۔ اس جدید مشینری سے سجے آفس میں اس کے ہائی کوالیفائڈ آفیسرز اس کے انڈر مشن پہ ورک آؤٹ کر رہے تھے۔ سر، ٹارگٹ ہماری توقع کے مطابق وہیں گیا ہے جدھر ہم نے کہا۔ آفیسر کی اطلاع آواز اس کے موبائل کی آواز میں دب سے گئی۔ اس نے انتہائی کوفت سے موبائل کی طرف دیکھا، لیکن ماویہ کا نمبر دے کے اس نے ایئر بیس کا بٹن پریس کیا اور مصروف انداز میں گویا ہوا جہان اسپیکنگ۔ اس کے الفاظ اس کی زہریلی اطلاع نے جگہ لیے۔ کیا؟ اس کی سرسراتی آواز پہ ہاں نے سر اٹھایا۔ تب تک وہ لیپ ٹاپ پڑے پھینکتا بجلی کسی تیزی سے سب کچھ اگنور کرتا آفس سے باہر نکلا۔ کتنی دیر ہو چکی؟ اس کے علاوہ الفاظ بامشکل نکلے۔ اس کے قدم آفس کے کاریڈورز میں تیز تر ہو رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی اس کے ہاتھوں میں پھسلتی جا رہی ہے۔ اس کی زندگی میں ایسا موقع تب آیا تھا جب اسے علیزہ کے اغوا کی اطلاع سنی تھی، لیکن آج ایسا کیا ہوا؟ اس نے پل بھر کو آنکھیں مرچی اور اس کے کانوں میں وہی سور پھونکتے اطلاع گونجی، یہ بابے گھر میں کہیں نہیں ہے۔ کمرے سے دیکھا تو پچھلے دروازے سے نکلی ہے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے ساری حدیں توڑتے سپیڈ بڑھائی اور ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی چین میں لگے ٹریکر کو چیک کیا، لیکن ناکامی نے منہ دکھایا۔ اس نے موبائل پھینکتے سپیڈ اور تیز کی۔
ہاں نے چونکوں سے دیکھا کہ آج آخر ایسا کیا ہوا کہ اس نے جہاں کے چہرے پہ پریشانی اور اذیت بکھیر دی تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ آج کیا کچھ کھونے جا رہا تھا، کس کے ہاتھوں۔ اس نے گھنٹے بھر کا فاصلہ 20 منٹ میں طے کرتے گاڑی مرچنٹ کے سامنے رکتے بھاگتے قدموں سے بیرونی گیر سے اندرونی دروازے تک کا فاصلہ طے کیا۔ دروازے سے انٹر ہوتے ہی اس نے ایک امید کے تحت سب کو دیکھا تک شاید اس کو دی گئی اطلاع جھوٹ ہو، کسی کی شرارت ہو، وہ بھی کسی کونے سے پلکیں جھکاتی سامنے آ جائے گی، لیکن ان سب کے چہرے سے جھلکتی پریشانی و وحشت اس کی سانسیں گھوٹنے کو تھی۔ وہ وہیں کھڑے کا کھڑا دم بہت رہ گیا۔ گاڑی مسلسل سفر میں تھی جبکہ اس کے نظروں کے سامنے گزرے لمحوں کی ساتیں بھٹک رہی تھی۔ کمرے میں آنے تک اس کا دماغ اس کے میسج میں ہی گم رہا تھا۔ اگر اس بچی کی عزت و جان چاہتی ہو تو جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو، اور اگر اپنے شوہر کو بتانے کی کوشش کی تو اس بچی کی دچیاں بکھیر کے رکھ دوں گا۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے سامنے لگی اس شاندار پورٹریٹ کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے چلتی اس کے قریب گئی اور ہولے سے جہاں کے فوٹو پہ سار رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، میں کبھی آپ کے لیے بنی ہی نہ تھی، یہ بات میں بھول گئی۔ مجھے معاف، وہ سسکتے ہوئے بولتی چلے گی۔ نہ جانے کتنی باتیں کرتی تھی، پھر ہولے سے پیچھے ہٹتی، وہ اس کے سہانے کی طرف آئی اور اپنے بدن کو اس کے دیے گئے ان محبت بڑے ثبوتوں سے آزاد کرنے لگی، جبکہ اپنے وجود پہ لگی اس کی مہر کا تک نہ مٹا سکی۔ اس کے دیے گئے ہاتھوں کو اس نے جسم سے اتارتے اس کے سہانے رکھ دیا اور پھر شال اڑتی وہ سب کی نظروں سے بچتی پچھلے دروازے کی طرف آئی جہاں اس کی گاڑی اسے جہنم میں لے جانے کی منتظر تھی۔ اسے ذلت بڑے سفر کا اختتام ایک کھنڈر نما ایریے میں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کپڑا باندھ کے اسے اس وحشت ناک کمرے میں لایا گیا۔ کمرے میں آتے اس نے اس کے چہرے سے کپڑا اٹھایا۔ ویلکم ٹو مائی لینڈ میری جان۔ اس کی شیطانی مکر و آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی، کندھے میں لگے زخم سے یکدم سیٹی سے اٹھنے لگی۔ تمہارے کہنے پہ آ چکی ہوں میں ادھر، اب تم چھوڑ دو محرم کو، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ بے ہنگم سا کہہ لگا، اس کا دل دہلا گیا۔ اتنا پیار ہے اپنے شوہر کی بھتیجی سے، اس نے طنز کیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ ویسے میری جان کیا بیت رہی ہوگی اس وقت تمہارے شوہر پہ؟ اس نے اب کے اس کے دل پہ پاؤں رکھا اور ایسی شدت سے رکھا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ تمہارا اب ان سب سے کوئی واسطہ نہیں، تمہاری مجھ سے واسطہ تھا، میں تمہارے سامنے، اس نے کرلاتے لہجے میں کہا، اور اگر میں اس بچی کو واپس نہ بھیجوں تو؟ اس نے سباکے سے کہا تو وہ لرز سی گئی۔ وعدہ فراموشی مت کرو کیونکہ وہ اس کو ڈھونڈ نکالے گا۔ چہرے میں پڑنے والے اس زوردار تھپڑ نے اس کے لفظوں کو نگل لیا۔ نام مت لینا اس نام نہاد شوہر کا اب میرے سامنے۔ اس کے بال مٹھی میں دبوتا وہ اسے گہری اذیت سے دو چار کرتا چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ اس کے حال کا پتہ دے رہی تھی جہاں خود کو سنبھالو بیٹا، مما نے پیچھے آتے بکتی آواز میں کہا، لیکن وہ جیسے انسنی کر گیا۔ سب کہتے کہ جہان کسی سے نہیں ہارتا، وہ سب سیٹ کر لیتا ہے، اس سے ہرانا مشکل، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اسے ہرانے والی اس کی رگ و جان میں بستی ہے۔ وہ بیڈ پہ بکھرے اپنے تحائف کی ایسی توقیری پہ تڑپ اٹھا اور ٹوٹتے لہجے میں بولا، مجھے 6 سال پہلے بھی اس شخص سے ہرانے والی میری اپنی زندگی تھی، اور آج پھر سے وہ مجھے وہی درد دے گی۔ وہ وہیں زمین پہ دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ پڑ چکی تھی، گویا خود پہ قابو رکھا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کے وہ فوراً آگے بڑھی، جبکہ باقی سب دروازے میں سمٹ سے گئے۔ جہان ان کی مما کر لائی۔ کیا مما؟ کیوں؟ وہ مجھے سمجھ نہیں پائی، میری محبت پہ یقین نہ کر سکی، کیوں یہ زخم دیا مجھے، کیوں؟ اس نے سینے میں منہ چھپا دے، وہ بالکل تو وہاں کھڑے ہر فرد نے خود کو آنسو بند کے بہتا محسوس کیا۔ کیوں یہ ذلت دی اس نے مجھے؟ کیوں میری محبت کو میرے لیے تانا بنا دیا؟ اس کی کرلاتی شکایت اور دعائیاں سن کے مما کے آنسو بے قابو ہو کے بہتے جا رہے تھے۔ ایک بار پھر سے وہ چلتی گاڑی میں اسی کیفیت میں ملفوف تھی، کانوں میں بیتے دنوں کے سرگوشیاں ہلکوڑے لے رہی تھی۔ شادی کرے گی مجھ سے، سفید رنگ میں بہت خوبصورت لگتی ہے، نکاح کے دن کا سوٹ سفید رنگ کا ہی ہوگا۔ اس کا بدن کپ کپانے لگا۔ رپینزل، میری خواہش ہے کہ میں بالوں کو خود پہ بکھیرتا دیکھوں۔ اس نے بالوں میں کسی کا لمس محسوس کیا۔ آئی وش دیٹ یو کال می حیدر۔ مما بات کرنا چاہتی ہیں؟ کیسا وہ چاہتی ہیں آپ؟ مت کریں مجھ پہ یہ ظلم، مت لیں اتنی بڑی آزمائش۔ اس کی گود میں نمی سے جاگی۔ میں چاہتا ہوں یہ اس پیار کی نشانی ہمیشہ آپ کے گلے کی زینت بنی رہے۔
انہیں گلے میں ہاتھ مارا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اگر تم نے اب اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسلام آباد کے کتوں کو کھانے کو تمہاری لاش تک نہ ملے گی۔ اس کی غاراتی آواز یاد آتے ہی اس کے دل سے بے ساختہ ایک دعا نکلی۔ آئی ایم بلیسڈ ٹوڈے رپنزل، میرے لیے سب سے قیمتی چیز ہو آپ رپنزل۔ رپنزل، آج کے بعد میں بندے نہ دیکھوں، بال بندے نہ دیکھوں۔ ایسی ادائیں رکھی گئی تو شکوہ کیسا؟ اس کے چہرے پہ کسی کا لمس جاگنے لگا۔ بہت میٹھی ہوتی جا رہی ہیں آپ، زندگی کی قسم، میرے لیے زندگی ہو آپ لیزے، اور بہت قیمتی ہو آپ۔ گزرے لمحات ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کبھی مجھ سے دور جانے کے بعد تو میں جان سے مار ڈالوں گا اور مر جاؤں گا۔ اس کے سرد سرگوشی گونجنے پہ اس کا دل سکڑا اور وہ پور پور کے رونے لگی۔ اب نہیں علیزے، اس نے ایک دم سے چہرہ اٹھاتے کہا، ہر بار نہیں، جو آگ آپ نے لگائی ہے اس میں آپ کو بھی جلنا ہوگا۔ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا اور اچانک سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سرد اور تپش زدہ تاثرات نے وہاں کھڑے ہر فرد کا دل لرزا دیا۔ یو مسٹ پے فار اٹ علیزے شاہ، مسٹ پے فار اٹ۔ اس نے اسی انداز میں باہر قدم اٹھائے جب ماما کی لرزتی التجائی آواز پہ اس کے قدم تھمے۔ جہان کچھ شدید یا غلط کرنے سے پہلے یہ مت بھولنا کہ وہ علیزے جہان شاہ ہے، جہان حیدر شاہ کی محبت اور دیوانگی۔ ان کے لفظوں نے گویا واسطہ دیا، ان کے لفظوں نے اس کے اندر لگی آگ کو بھڑکا دیا۔ مر چکی ہے علیزے شاہ، اس کی محبت میں لپٹا جہان شاہ، اور وہ محبت میں مر چکی ہے۔ دل کو انتہائی گہرائیوں میں پھینکتے ہوئے اس کے لفظوں نے وہاں کھڑے نفوس پہ گویا کھولتا ہوا پانی پھینک دیا ہو۔